بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اردو لیکچر سیریز کا اگلا لیکچر لے کر آئے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح ہم نے پی ایم ایس کا اردو کمپلسری پیپر ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کون کون سے کویسچنز ہوتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, اردو لیکچر نمبر 1, وہ دیکھیے. اور اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک کویسچن جو لاسٹ ہوتا ہے 15 مارکس کا, وہ ہوتا ہے کہ انگلش کا پیراگراف دیا ہوتا ہے جس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی امپورٹنس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مارکس ہوتے ہیں 15 مارکس کا یہ پیراگراف آتا ہے جو انگلش میں اردو میں ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں, جس طرح کہ ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو 2019 کا پی ایم ایس کا ایگزامینیشن آیا, اس میں یہ سوال نمبر 6 دیکھیں. کاٹ چھانٹ سے گریز کرتے ہوئے در ذیل عبارت کا رواں اردو ترجمہ کیجیے. تو اس میں ایک تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جو لفظی ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ محاوراتی ترجمہ ہوگا, ایک روانی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بات بتائی گئی ہوگی. آپ کو پتہ ہے انگلش میں جب بات کی جاتی ہے تو اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو وہ کچھ اور معنی دے رہی ہوتی ہے, بلکہ کسی بھی لینگویج میں اگر آپ بات کریں تو اس لینگویج کی اپنی ایک گرامر اور اس کی پوزیشننگ اور اس کے بعد اس کا سٹرکچر ہوتا ہے. جبکہ آپ جب اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, ورنہ وہ میننگ فل نہیں رہتی. آپ نے اس کو محاوراتی طور پہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے اس کا اسینس انڈرسٹینڈ کیا اور اس کو اپنی زبان کے لفظوں کے اندر جو ہے وہ محاورے کے طور پر روانی کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. اب آپ یہ ایک پیراگراف ہم جسٹ فار ایگزامپل آپ کو دکھا رہے ہیں, اس کی پراپر ٹیکنیکس وغیرہ آگے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ پیراگرافس کی پریکٹس کریں گے. تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ مس آؤٹ نہ ہو, آپ کو ساری امپورٹنٹ ٹپس جو ہیں وہ اس کے بارے میں پتہ ہوں. چند اہم باتیں. پیراگراف کا کویسچن اب آپ کے سامنے ہے اور آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پی ایم ایس کا 2022 کا اینول ایگزامینیشن ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے یہ پیراگراف آ چکا ہے. اب آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کے پاس پیراگراف ہے, عبارت ہے, اس کو 2 سے 3 مرتبہ ضرور پڑھیں. غور سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, ٹھہر کے پڑھیں. مشکل الفاظ کے معنی علیحدہ سے لکھیں, یعنی کہ آپ کو جن الفاظ کی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے یا ایون آپ انگلش کی پریسی کے اندر یا انگلش کا جو کمپریہنشن کا پیراگراف ہوتا ہے اور نیچے کویسچنز یہ ہوتے ہیں, اگر کسی ایک آدھے ورڈ کی ایک سینٹنس کے اندر سمجھ نہیں بھی آ رہی, اس کا ورڈ مشکل ہے اور وہ آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن نہیں آتی, تو کوشش کریں کہ وہ جو پورا سینٹنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک پیراگراف ایک جو ہے اس کا ترجمہ بنانے کی کوشش کریں اور ایک انڈرسٹینڈنگ لیں. پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لفظی ترجمہ سمجھنا لفظی ترجمہ ہی ہے, لیکن اس سے پھر با محاورہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے. اور یہ 3 سٹیپ میں یہ پروسیس ہوگا جو کہ آگے ہم جو ہے وہ پریکٹس کی جو پیراگرافس ہیں اس میں دیکھیں گے. اوکے, نیکسٹ ہے عبارت کے لمبے جملوں کو چھوٹے جملوں میں تبدیل کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ جو آپ کے ایک پیراگراف ہی پورا ایک سینٹنس ہوگا. ابھی آگے ہم ایگزامپل دیکھیں گے تو اس میں ہم نے بریک کر کے جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں اور یہ کویسچن بہت ہی ایزی ہے اور سکورنگ ہے. اگر آپ بالکل صحیح طرح سے سمجھ جائیں اور اس کو پھر اس طرح سے کریں تو یہ آپ کا بڑا اچھا مارکس جو ہے وہ اس میں گین کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. یہ ایک پیراگراف ہے. اب دیکھیے کہ میں اس کو پڑھتا کس طرح ہوں. پہلے It is for the first time in the past 3 decades that due awareness has been shown at the official level of the importance of Pakistan Day and effort made for purposeful celebration of the occasion. اب اسی پیراگراف کو اب آپ نے ایک اور انداز میں دیکھنا ہے. دیکھیں, اس میں اب ہم نے سینٹنسز کو علیحدہ کیا. اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا پاسٹ 3 decades. کچھ مطلب ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پچھلی 3 دہائیوں میں, عشروں میں جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈیو اویئرنیس, یعنی کہ جو آگاہی, جو مطلوبہ آگاہی تھی, جو ڈیو اویئرنیس تھی, جو ریکوائرڈ اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے والی بات تھی. تو اویئرنیس سے مراد جو ہے وہ آگاہی بھی ہے, بیداری بھی ہے. تو ڈیو اویئرنیس یعنی کہ بیداری جو ہے وہ کی گئی ہے, ہیز بین شون
ایٹ دا آفیشیل لیول، یہاں پہ آفیشیل لیول سے مراد ہے سرکاری سطح، گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، آف دا امپورٹنس آف پاکستان ڈے، جو یوم پاکستان ہے 23 مارچ، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے یہ جو ہے وہ پہلی دفعہ سرکاری سطح کے اوپر وہ بیداری ہوئی ہے اور آگاہی ملی ہے. اینڈ ایفرٹ میڈ فار پرپزفل سیلیبریشن آف دا اوکیزن، یعنی کہ ایفرٹ میڈ فار، کوشش کی گئی ہے پرپزفل، با مقصد سیلیبریشن، اس کو منانا، ٹھیک ہے، جشن منانا، آف دا اوکیزن، اس موقع کو. تو اس سے تھوڑا سا یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو پیراگراف میں رائٹر ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 3 دہائیوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سرکاری سطح پر اتنی جو ہے وہ آگاہی آ چکی ہے، جس میں کہ پاکستان ڈے، یوم پاکستان کی جو ہے اہمیت، اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہی اور بیداری ہوئی ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ اس کو بامقصد طور پر منایا جائے، یعنی کہ اس کو بطور تہوار جو ہے وہ منایا جائے، یوم پاکستان کو. تو اب ہم اس کا نیکسٹ سٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے پیراگراف کو اس طرح پڑھ لیا، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اپنے مائنڈ میں بنا لی، تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے. آگے ہم نے اسی طرح وہ جس طرح بھی ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے، دیکھ لیں آپ. اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا پاسٹ 3 decades، 3 اشروں میں یہ پہلی دفعہ ہوا. ڈیو اویئرنیس ہیز بین شون ایٹ، یعنی کہ مطلوبہ آگاہی دی گئی یا احساس بیدار ہوا ایٹ دا آفیشیل لیول، سرکاری سطح پر، آف دا امپورٹنس آف پاکستان ڈے، یوم پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے. اینڈ ایفرٹ میڈ فار پرپزفل سیلیبریشن آف دا اوکیزن، کوشش کی گئی اسے بامقصد طور پر منانے کی. تو یہ جو ہے یہ اس کا تقریباً جو ہے وہ لفظی مطلب جو ہے ترجمہ وہ ہم نے کیا ہے. جب آپ یہ کر لیں گے اور اپنے پیپر کے اوپر وہ پین سے تھوڑا تھوڑا لکھ لیں گے یا رف اس کے اوپر لکھ لیں گے کہ یہ اس کے لفظی مطلب ہیں، تو اب یہ جو ہم نے کیا ہے اس کو کلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں اکٹھا. مطلب یہ ہمارے پاس جو ہم نے لفظی ترجمہ کیا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ گزشتہ 3 اشروں میں پہلی دفعہ سرکاری سطح پر یوم پاکستان کی مطلوبہ آگاہی ہوئی، یعنی کہ جو ریکوائرڈ اویئرنیس تھی، ڈیو اویئرنیس تھی، وہ ہوئی، اور کوشش کی گئی اسے بامقصد طور پر منانے کی. اب یہاں اس لفظی پیراگراف سے ہم نے اس کو مزید ٹھیک کرنا ہے، اور وہ ہے محاوراتی ترجمہ، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ گزشتہ 3 اشروں میں پہلی دفعہ سرکاری سطح پر یوم پاکستان کی اہمیت کا احساس بیدار ہوا اور اسے بامقصد یعنی کہ تہوار کے طور پر منانے کی کوشش کی گئی. تو یہ آپ کا جو پیراگراف ہے وہ اور اس کی اردو ٹرانسلیشن بنتی ہے. اسی طرح چلیے ایک پیراگراف اور دیکھتے ہیں. In reading novels, we see how life is lived by different kinds of men and women. ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. For we see it imaginatively as if enacted before us. ٹھیک ہے. War see circumstances, often by people who meet with unexpected difficulties, who face disappointment, loss and danger. تھوڑا سا اب آپ نے رائٹر جو ہے وہ کس فارم میں لکھ رہا ہے، ڈائلاگ کی فارم میں لکھ رہا ہے، کس فارم میں، یہ آپ کو نہیں آئیڈیا، لیکن آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر اسی حساب سے اگر آپ گرامر کو دیکھیں گے جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وار سی سرکمسٹانسز پورا نہیں ہے سینٹینس، یا آفن بائی پیپل ہو میٹ ود ان ایکسپیکٹڈ ڈیفیکلٹیز، کیا اس سے مطلب لینا چاہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ڈائلاگ ہو یا کوئی اور فارم آف دا کمیونیکیشن ہو. تو ہم نے اس کا پورا کرکس لے کے اس کا جو ہے مطلب انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لاسٹ سینٹینس ہے اسی کا، وی لرن ہاؤ پیپل اسٹینڈ اپ ٹو اینڈ سم ٹائم اوور کم دا بلوز آف بیڈ فارچون. اب ہم نے جس طرح یہ فرسٹ ٹائم پڑھا، اس کو ایک گو اور دیں گے اور وہ اس کو بریک کر کے سینٹینسز کو دیں گے. دیکھیں جی، ان ریڈنگ ناولس وی سی ہاؤ لائف از لیوڈ بائی ڈفرنٹ کائنڈز آف مین اینڈ وومن. اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ناول پڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے مرد اور خواتین کس طرح زندگی گزارتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہم جب ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مختلف لوگوں کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. فار وی سی اٹ امیجنیٹیولی، ہم اس کو تخیل میں دیکھتے ہیں، امیجنیشن میں دیکھتے ہیں. فار وی سی اٹ امیجنیٹیولی از ایز ایف انیکٹڈ بفور اس، جیسا کہ ہمارے سامنے کر کے دکھایا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے اس طرح تخیلی طور پر دیکھتے ہیں جیسے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو آگے ہے جی، وی وار سی سرکمسٹانسز، جنگ کے حالات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آفن بائی پیپل، اکثر وہ لوگ
who meet with unexpected difficulties, جو کہ غیر متوقع unexpected difficulties مشکلات who meet with پھنس جاتے ہیں، وہ اکثر وہ لوگ غیر متوقع مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں. who face disappointment، جنہیں مایوسی کا سامنا ہو، loss and danger، نقصان اور خطرے کا. تو سمجھیں ابھی ہم نے یہ لفظی ٹرانسلیشن کی ہے، اس کے اوپر آپ نے مطلب یہ نہیں ہونا کہ یار یہ کوئی سینٹینس بند تو نہیں رہا کہ جنگ کے حالات دیکھتے ہیں اکثر وہ لوگ غیر متوقع مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں جنہیں مایوسی کا سامنا ہو، نقصان اور خطرے کا. تو یہ کوئی سینٹینس بند نہیں رہا، اسی سے ہم نے آگے جو ہے وہ بنانا ہے. وی لرن ہاؤ پیپل اسٹینڈ اپ ٹو، ہم یہ دیکھتے ہیں، وی لرن، ہم سیکھتے ہیں، ہاؤ پیپل اسٹینڈ اپ ٹو، لوگ کیسے سامنا کرتے ہیں، اینڈ سم ٹائم اوور کم، اور اکثر اوقات قابو پاتے ہیں، اوور کم ختم کرتے ہیں، قابو پاتے ہیں، دا بلوز آف بیڈ فارچون، یعنی کہ بد قسمتی کے جو وار ہیں، بیڈ فارچون بد قسمتی کے، بلوز وار ضرب جو ہے اس کے اوپر قابو پا جاتے ہیں. تو اب ہم آگے اس کا ذرا محاوراتی ترجمہ دیکھتے ہیں. ناول پڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ناولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے مرد اور خواتین کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم اسے اس طرح تخیلی طور پر دیکھتے ہیں جیسے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. یہ آپ کا پہلا جو ہے وہ سینٹینس ہے. اب جنگ کے حالات دیکھتے ہیں اکثر وہ لوگ، یعنی کہ جنگ کے حالات دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ لوگ اکثر جو ہے اپسیٹ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لڑائی بڑائی کرتے ہیں. اکثر ان لوگوں کی طرف سے لڑائی دیکھنے میں آئی ہے جو اکثر غیر متوقع مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں اور جنہیں مایوسی، نقصان اور خطرے کا سامنا ہو. ہم سیکھتے ہیں، وی لرن، کہ یہ لوگ کیسے مقابلہ کرتے ہیں اور اکثر بدقسمتی کو ضربوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہم نے جو ہے اس کو محاوراتی اس میں ٹچ میں جو ہے وہ کیا ہے. اس کو مزید جو ہے وہ آپ مزید اس کو بہتر اور پیراگراف کی فارم میں کر سکتے ہیں. اوکے، یہ ایک پیراگراف جو ہے وہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے، اور یہ آپ اپنے آنسرز چیک کروا سکتے ہیں ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیج کے csp.tribune@gmail.com. تو اب ہم آپ کو ایک ای میل آئی ڈی دے رہے ہیں، یہاں پہ آپ اپنا جو بھی آپ اپنے ہینڈ رائٹنگ سے کریں گے، آنسر لکھیں گے، اس کا آنسر لکھیں گے، اس کا اردو ترجمہ کر کے ہمیں بھیجیں گے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اپنے اس ای میل آئی ڈی کے تھرو جو ہے وہ رپلائی بھی کریں گے. اور اس کے اوپر آپ کو اگر کوئی کیوریز ہوئی، کوئی آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوئی، تو وہ بھی ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. تو یہ یہاں پہ ویڈیو پاز کر کے آپ نے اس پیراگراف کو پڑھ لینا ہے. اس پیراگراف کو جس طرح سے ہم نے آپ کو ٹرانسلیشن سمجھائی ہے اس طرح ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور اس کی ایک پکچر لینی ہے اور ہمیں ای میل کر دینی ہے csp.tribune@gmail.com کے اوپر. تو اس سے یہ ہم آپ کے آنسرز وغیرہ چیک کر دیں گے. اوکے جی، تو اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. پی ایم ایس پنجاب 2021 کے چینل کو ضرور سبسکرائب رکھیں، اور اس کے اوپر سوشل ورک، انگلش، اردو کی لیکچر سیریز اویلیبل ہیں. پی ایم ایس جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا، پی ایم ایس 2021 کا، اس سال 2021 کا اناؤنس ہوا ہے. 28 مارچ 2022 لاسٹ ڈیٹ ہے. اپلائی کریں آن لائن، صرف 1000 روپے فیس ہے. ایسے تمام آپ کے دوست جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے، گریجویٹ ہیں، ود سیکنڈ ڈویژن ہیں، ان کو انکریج کریں کہ پی ایم ایس کے لیے اپلائی کریں. اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں لے کے آئیں، دیکھیں، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کروائیں. تو یہ بڑی لیوکریٹو جاب ہے. آپ محنت کریں، تھوڑی سی محنت کے اوپر بڑے آسانی سے آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.